أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں نصیب کریں، اپنا فرما بردار بنا کے رکھیں، ایمان میں پر زندگی اور ایمان پر ہی ہم سب کو خاتمہ نصیب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 58 میں اور اس سے پیچھے ہم پڑھ رہے تھے جیسے آیت نمبر 58 میں پڑھا ہم نے امانتوں کے بارے میں اور عدل اور انصاف کے بارے میں، اور اسی طرح اس سے پیچھے ہم نے پڑھا جو لوگ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اہل کتاب کے تناظر میں ان سب چیزوں کو پڑھا کہ کس طرح وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے مختلف ان پر، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے عذاب جو ہے تیار اللہ نے کر رکھا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پڑھتے اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات دے دیے، ٹھیک ہے، کیا حکم ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، حکم دے رہا ہے کیا؟ کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں اس کے اہل کے سپورٹ کرو۔ اور پیچھے ہم نے اس کی تفصیل ساری پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھ لی، سن لی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے مختلف اقوال ہیں نا، تو اس کی ڈسکرپشن میں مختصر سی آپ کے سامنے رکھوں تو امانت اگر ہم فزیکل کسی چیز کو لیتے ہیں یا کسی کے حق کی بات کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر حقدار کا حق اسے دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگوں والی بکری نے مارا ہے، یعنی اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو اسے بھی اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا، ورنہ جانوروں سے حساب کتاب تو نہیں لیا جائے گا، تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس حد تک انصاف قائم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان دونوں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی جنت جہنم تو ہے نہیں، لیکن اس حد تک جو ہے انصاف دلایا جائے گا۔ جس کا حق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب وہ چاہے پیچھے ہم نے پڑھا مرد شوہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھا، اس سے پیچھے بھی ہم پڑھتے رہے کہ نکاح کرنے میں کون زیادہ حق رکھتا ہے، کس سے نکاح کرنا ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ اسی طرح امانت ہی کہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر امانت نہیں مٹے گی، یعنی اگر کوئی شخص شہید ہو گیا تو سارے گناہ اس کے بخشے گئے، لیکن اگر اس کے ذمہ کسی کی امانت ہے اور اس نے وہ امانت واپس نہیں کی، یہ قرض کے معنوں میں ہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قرض امانت، کیونکہ دوسرے کا حق ہے نا، تو وہ جب تک اس کو لوٹائے گا نہیں تب تک جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ وہاں پر وہ کہاں سے لوٹائے گا؟ اس کے پاس موت کے بعد کہاں ہوگی وہ ساری چیزیں؟ تو ایسے میں اس کو پھر اعراف پہ روک لیا جائے گا، شہید کو، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تھی دنیا میں، لیکن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کی امانت اس نے کھائی ہے، کسی کا قرض اس کے ذمہ ہے، تو وہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گی۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اسی طرح ابن عباس کا قول ہے، حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہما، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نیک اور بد کے لیے یہی حکم ہے، یعنی جس چیز اچھی چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ امانت میں داخل ہے، جس بری چیز سے، برے کام سے روکا گیا ہے وہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اور اسی طرح ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو معاملات تیرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوں وہ سب اسی میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ ابن عباس نے جب یہ بات سمجھائی تو انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ اس میں یہ امانت اس کے اہل کے سپورٹ کرو، یعنی اس کا حق ادا کرو، جس کا حق ہے، یہ بھی داخل ہے کہ سلطان عید والے دن عورتوں کو خطبہ سنائے، یعنی اتنی اپنی آواز رکھے کہ عورتیں اگر گراؤنڈ سے، جو میدان ہے اس سے باہر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو اس کی آواز جائے، یعنی یہ اس پر امانت ہے۔ کیوں امانت ہے حکمران پر یہ یا خطبہ دینے والے پر؟
کیونکہ پہلے حاکم خطبہ دیا کرتے تھے نا عیدین اور جمعہ کا، تو کیوں جو امام ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہے یا کوئی، اس پر کیا امانت ہے کہ عورتوں کو بھی خطبہ سنائے، یہاں تک اس لیول تک کہ میک شیور کرے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورتوں کو شامل ہوں عید کی نماز میں، تو یہ اس لیول تک امانتوں کی پوچھ ہے. اچھا یہ اب کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے. اسی طرح وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا. اب یہ سارے احکامات ہیں نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھے نکاح کے بارے میں، شوہر اور بیوی کے حقوق اور یہ اور وہ، کرتے 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 وراثت کی بھی ہم نے پڑھی احکامات پیچھے. تو کیا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان تو تم لے آئے ہو، ٹھیک ہے، ایمان تو تم لے آئے ہو، اور اس ایمان کے تناظر میں تمہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو. کیا اطاعت کرو؟ یہ جو پیچھے سارے احکامات دیے مانو، ان کو مانو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جیسے انہوں نے ان احکامات کو ایکسپلین کیا ہے، جیسے انہوں نے اس کو بتایا ہے، تو اس کو مانو. اطیعوا جو ہے بیسیکلی یہ امر کا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا امر کا صیغہ ہے. جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف احکامات دیے نا، تو اسی طرح جیسے یہ والا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو ادو، ٹھیک، تو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے. سب کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا، ہم مسلمان ہو گئے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم یہ بات مانیں یا نہ مانیں. نہیں، جیسا حکم اللہ تعالیٰ نے باقی احکامات دیے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی ویسا ہی ہے. یعنی یہ اوامر میں آتی ہیں چیزیں، ہر چیز ماننی ہے، انکنڈیشنل. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو اولو الامر ہیں تم میں سے، اور اولو الامر میں پھر کون کون آ جاتے ہیں؟ آپ کے سارے لیڈرز آ جاتے ہیں. وہ آپ کا گروپ لیڈر بھی ہو سکتا ہے جس کو گروپ لیڈر بنایا گیا ہو، وہ آپ کی فوج کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دینی سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا سیاسی سربراہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے کا ملک کا حاکم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر کے وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نے قوام بنایا ہے، اور جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین کے مطابق چلائیں، رائٹ؟ تو ان کی بات ماننی، ان کی بات ماننی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے. اولو الامر جو ہیں اس میں جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی جو اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے. اور کنڈیشنل کس طرح سے ہے؟ کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حکم دیتے ہیں تو مانی جائے گی، اور اگر نہیں دیتے یعنی اس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ خود کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں. یہ تھوڑی بات سمجھنے والی ہے. اگر حاکم وقت زانی ہے، شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن حاکم وقت ہے اور وہ آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق جو قانون ہے وہ دیتا ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی قطع نظر اس کے کہ وہ خود عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. جب آپ نے اس کو ایک سیٹ پہ بٹھا دیا اس لیے کہ وہ حکومت کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا، اور آپ نے اس کی بیعت کر لی، آپ نے اس کو ایز اے لیڈر مان لیا، تو جب تک وہ آپ کو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا تب تک اس کی اطاعت کی جائے گی. مثلا ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے آپ اس کو خود سلیکٹ کرتے ہو نا، الیکٹ کرتے ہو، الیکشن ہوتے ہیں، آپ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ بناتے ہو. اٹ مینس کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میجورٹی، یہ اب ہمارے طریقے غلط ہیں جمہوریت اور یہ ان چیزوں میں نہیں ابھی فی الحال جا رہی کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک گورنمنٹ آپ کی بن گئی ہے. گورنمنٹ نے لا بنا دیے ہیں
جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، یعنی معروف ہیں، جس میں پھر آ جاتے جیسے آپ کے ٹریفک کے اصول ہیں، اسی طرح مختلف آفیسز کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ لائک اگر آپ جاتے ہو نادرا کے آفس جاتے ہو، وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ اس کاؤنٹر سے یہ پیپر بنواؤ، پھر وہاں سے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، اتنے دن آپ کو جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی۔ اور کیا سوچ کے بات ماننی پڑے گی کہ یہ کیا ہے، یہ اطاعت ہے اولل الامر کی، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اللہ کے احکامات مان رہے ہیں۔ ہم اگر خالی سڑک کے اوپر ریڈ لائٹ پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ رول دیا ہے ہمیں کہ ہم نے ریڈ سگنل جو ہے اس کو کراس نہیں کرنا، تو چاہے خالی سڑک ہے ہم کھڑے، تو ہم بیوقوف نہیں ہیں، ہم وقت ضائع نہیں کریں، ہم پیٹرول ضائع نہیں کریں، ہم تو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ اولی الامر منکم، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے آپ نے۔ سمجھ آئی؟ اس لیول پر سوچنے کی ضرورت ہے، تبھی اصلاح ہو سکے گی۔ آپ نے کہاں لائن بنا کے کھڑے ہونا ہے، آپ کو لائک اب تو خیر یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں، ساری زیادہ تر آن لائن ہو گئی، لیکن بینکنگ کے اندر بل جمع کرانا یا ویسے بھی کہیں پہ بھی کیو بنانی، تو کیو بنانا کیا ہے اصل میں؟ کتار بنانے لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہاں پر باہر، اپنی باری کا انتظار کریں، کتار بنائیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس آفس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی طرف سے رولز ہیں۔ سو وی ہیو ٹو فالو دوز رولز۔ آپ پیچھے سے نکل کے تیزی سے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی شارپنیس نہیں ہے، یہ تو ہم نے نافرمانی کر دی اس کی۔ کس کی نافرمانی کی یہاں ہم نے؟ بتائیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نے اولو الامر کی نافرمانی کی نا، اس آفس کی ایڈمنسٹریشن کی نافرمانی کی، جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ وہ نہ حق تو آپ کو نہیں کہہ رہے نا کہ اپنی باری کا انتظار کریں، یہ حق پہ فیصلہ ہے نا، عدل کے مطابق بات ہے نا کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں، قطار بنا کے کھڑے ہوں، تو یہ عدل پر مبنی ہے، یہ معروف ہے، تو اس کو ماننے کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھ کے ہم پہلے گھس جائیں گے کتار میں، یا ہم توڑ کے کتار آگے چلے جائیں، یا کسی طریقے سے پہلے کام اپنا نکلوا لیں، تو یہ کوئی شارپنیس ہے؟ نہیں۔ کیوں برکتیں ختم ہو گئی ہیں ہر چیز میں؟ ہر چیز میں برکت ختم ہو گئی، آپ نے کبھی غور کی؟ اس کی وجہ یہی ہے نا، اللہ کا تو حکم ہم مانتے نہیں ہیں، کہیں پر بھی ہم دینے والے بننا نہیں چاہتے، احسار احسان ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ اولو الامر کی جو اطاعت ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ حق میں اس کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں اولو الامر کی اطاعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ جی یہ آفس کا ٹائم ہے اور اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اس کو حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے تھوڑا سا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کر کے کچھ 5-7 منٹ لے سکتے ہیں فرائض کی ادائیگی میں کے لیے، یا اپنی ٹی بریک یا اپنی لنچ بریک کے اندر اس کو مینیج کریں گے، لیکن آپ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ کہیں گے نہیں جی آپ تو یہاں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ تو نماز پڑھیں گے ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اچھا، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سریا کسے کہتے ہیں؟ سریا کہتے ہیں ایسی ڈیپوٹیشن کو، جنگی مہم کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ایسی چھوٹے سے لشکر کو جنگی مہم پر بھیجا حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس کو اس کا لیڈر بنا کر، تو اس میں وہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو لیڈر تھے وہ لوگوں پر بڑے سخت غصہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم دیا تھا نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اچھا جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور
ایک بڑا الاؤ تیار کرو. لوگوں نے جب کیا ایسا، لکڑیاں جمع کی اور ایک الاؤ تیار کیا، تو کہنے لگے، وہ جو لیڈر تھے ان کے، وہ جو انصاری تھے، انہوں نے کہا کہ اب اس میں کود جاؤ، اس آگ میں کود جاؤ. شدید غصے میں تھے. ایک نوجوان نے کہا کہ لوگوں، آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ لی ہے. تم جلدی نہ کرو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے. پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی حکم دیں تو پھر بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا. یعنی پھر تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہو گئی نا. تو وہ حکم دے دیں کہ آگ میں کود جاؤ تو پھر کود جانا. ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ پھر آگ ہی میں جلتے رہتے. سنو، فرما برداری صرف معروف میں ہے. ٹھیک، صرف معروف میں. اب اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، یعنی حکمران کی جو فرما برداری ہے اس کے تناظر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی. یعنی جب اسلام قبول کرتے تو بیعت لیتے تھے نا. تو کن باتوں پر بیعت لی؟ کہ سننے اور ماننے کی، گو ہماری خوشی ہو یا ناخوشی. یعنی حاکم وقت جو ہے، تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس کے بعد بھی، کہ چاہے ہمیں پسند آئے بات یا نہ آئے، ہم فرما برداری کریں گے. ہمارے لیے سختی ہو یا اس میں آسانی ہو، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، تب بھی ہم بات مانیں گے. ہم سے بیعت لی کہ کام کے اہل سے کام کو نہ چھینے، یعنی جس کا حق ہے، جو اہل ہے، اس سے اس کو نہ چھینے. لیکن اگر تم اس میں کھلا کفر دیکھو، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح جو ہے وہ دلیل ہو، یعنی ایسی واضح دلیل کہ جو جس کی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی حاکم وقت ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر اس سے عہدہ بھی واپس لیا جا سکتا ہے. رائٹ. لیکن اگر وہ خود گناہ کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اللہ ہی کے راستے پہ چلا رہا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ اس کی جو پوسٹ ہے وہ واپس نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ کام دوسروں کو نہیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو. یعنی جو تمہیں حکم دے رہے ہیں اولو الامر، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی کو امیر کیوں نہ بنا دیا جائے. یعنی ایک حبشی غلام ہے، اور حبشی غلام کو اس وقت اس دور میں لوگ بڑی حقیر بڑا سمجھتے تھے، لیکن اگر اس کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی جو ہے وہ اطاعت کرو. اور بہت ساری اس میں روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں. اور بیسیکلی جو اس بات کا مقصد ہے، حکم کا مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ معروف کا حکم دے. جب وہ غیر معروف کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تو تب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کو پھیر دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی طرف پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے تو اس سے فیصلہ لیا جائے گا، یعنی اس سے تصفیہ جو ہے وہ چکایا جائے گا. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس بھی چیز میں تمہیں اختلاف ہو تو بہرحال جو فیصلہ ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. سورہ شورى آیت نمبر 10 ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں، وَرَسُولِ، اور پھر کس میں ڈھونڈا جائے گا؟ سنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ لے جایا جاتا معاملہ، جھگڑے کا فیصلہ، تو وہ اللہ کی کتاب میں سے فیصلہ فرماتے یا اللہ کے حکم سے جو بھی فیصلہ کرتے وہ کرتے. لیکن اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھا جائے گا کہ اس معاملے کا کیا حکم ہے. اگر وہاں ہمیں نہیں ملتا اس طرح، تو پھر سنت میں دیکھا جائے گا. ٹھیک.
اور سنت میں پھر ہم صحابہ کرام کا بھی طرز عمل دیکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے بہت سارے ایسے اجتہادات کیے ہیں جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ڈائریکٹ تربیت حاصل کی تھی اس کی روشنی میں ایسے معاملات کے فیصلے کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درپیش ہوئے، جیسے منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کے ساتھ قتال کرنا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ قبیلے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا سے انکار کر دیا تھا۔ کیسے انکار کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ ان کا زکوٰۃ ہے ہی کچھ نہیں، ہم نہیں دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ جیسے کہ ترک صلاح والے کو کافر کہا جاتا ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر صلاۃ کا انکار کر دیا، سوچ سمجھ کر اس نے کہہ دیا نماز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس نے کفر کیا، یعنی وہ دین سے خارج ہو گیا۔ اب جب وہ دین سے خارج ہو گیا تو اس کی جان جو ہے وہ حلال ہو گئی، یعنی اس کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو مسلمان آپس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پر زکوٰۃ کو قیاس کیا، یعنی اس کے مطابق انہوں نے پھر وہ کر کے اس کا فیصلہ لیا اور پھر ان کے ساتھ جا کے قتال کیا۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے اس چیز پر جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو بالکل صحیح راہ سجھائی ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جب معاملات اس طرح کے پیش آتے ہیں، فقہی معاملات یا کوئی ایسے تنازع، کوئی جھگڑا، تو جس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فیصلوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات کو کس طرح سے ڈیل کیا، اور اگر اس میں بھی نہیں ملتے ہمیں تو پھر ہم صحابہ کرام اور تابعین جو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی ان کے پھر فتاوی اور ان کے اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے انہوں نے اس کے اندر بتایا۔ لیکن اصل جو ہوتی ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، جو اصول ہوتا ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت ہی ہوتا ہے، انہوں نے اسی سے نکالا ہوا ہوتا ہے اس کو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہی کرنا ہے کیا کہ جو بھی تنازع ہو جائے تم اس کے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، پھر ہی ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی مومن ہو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی اگر ہم اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، آخرت میں تو بھلائی ہے ہی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی وہ فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوں گے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان فیکٹ وہ ہمارے لیے ان لانگ ٹرم وہ ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا اس میں۔ اچھا، اب یہ کس کس قسم کے تنازع ہوتے ہیں؟ بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیں، بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ سمجھ کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ مثلا شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کس بات پر؟ بیوی کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے مجھے ایسے اور ایسے کہا ہے، اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اب کیا کریں گے بتائیے؟ کتاب اللہ میں ہے میم ہمیں اس کا کوئی فیصلہ کیا گیا کتاب اللہ میں؟ ہاں جی جی ہمارے علم میں نہیں ہے میڈم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم نے پیچھے پڑھا تو تھا میم ایک یہ بھی پڑھا تھا نا کہ ایک حاکم اس لڑکی کے خاندان میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے لیا جائے۔ اس سے پہلے بھی تھا کچھ، اس سے پہلے بھی کچھ تھا۔ اگر بیوی شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر اس کے حقوق پورے کر رہا ہے، محض اس وجہ سے کہ تمہاری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بول رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی پیچھے پڑھا آپ نے، میم ہلکی سی مار بھی، عورت کا اور نشوز اپنے کہتے ہیں۔ پیچھے پڑھا نہیں ہے ابھی؟ نشوز، عورت کا نشوز یہی تو تھا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے اونچی آواز میں بولے، ٹھیک ہے؟ اوکے،
اب عورت کے نشوز کا حل قرآن میں کیا دیا گیا ہے کہ شوہر بجائے اس کے کہ وہ اس سے گالم گلوچ کرے، اس سے لڑائی جھگڑا کرے، پہلے اس کو پیار سے سمجھائے، نہیں مانتی تو پھر بستر الگ کر دے، تب بھی درست نہیں ہوتی، تب بھی نہیں مانتی تو ہلکی مار. اور وہ پیچھے ہم ساری تفصیل پڑھ کے آئیں کہ وہ چہرے پہ نہیں مارے گا، وہ لاٹھی سے نہیں مارے گا، ایسی مارنی جس سے نشان پڑ جائے، مسواک کی طرح سے مارنا. اور انفیکٹ بیسیکلی یہ مار پیٹ نہیں ہوتی، انفیکٹ یہ دوسرے بندے کو یعنی عورت کو اس چیز کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم نے غلط کیا. اٹ از سارٹ آف انسلٹ فیل ہوتی ہے نا کہ میم آپ یہ ہماری. تو اگر وہ فاحشہ کام کر کے آئے تو پھر ان کی سزا ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے. اگر ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں تو 2 ساسیں سنائی ہوتی ہیں تو 2 بہو نے سنائی ہوتی ہیں، تو یہ تو ان کا وہ دیکھ کے حل کرنا پڑے گا نا کہ کس نے زیادہ زیادتی کی ہے. ہاں جی، تو اور میں یہ اسی تو طرف آپ مذاق کو لے کے وغیرہ جا رہی ہوں نا، کرتے ہیں. میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہی ہوں. اور یہ فاحشہ کی بات نہیں ہے، نشوز کی بات ہے. ٹھیک ہے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 34 میں. بات وہی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بات میں بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس کو اللہ کے فیصلے کی طرف لے کے جاؤ. تو ہمارے اندر کا جو فیمنزم ہے نا وہ بھڑک کے باہر آتا ہے. مجھے میرا شوہر یہ کہے گا، ہاؤ، مطلب یہ کیا بات ہوئی جی، میرے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ، یہ مجھے کیسے، وہ میری کیا غلطی تھی، یہ تو اس کی ماں کی غلطی تھی. بھئی عورت کے نشوز کی بات ہو رہی ہے. عورت کو اگر اس کی ساس نے برا بھلا کہا ہے، اٹ ڈزنٹ میک ہر الاؤ کہ وہ شوہر کے سامنے چیخنا شروع کر دے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ میم رتبے میں وہ ساس بڑی ہے نا. سوری ارم، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میم ایک تو رتبے میں ساس بڑی ہے نا، ماں ہے نا وہ ہسبینڈ کی. دیکھیے میں اس کی ماں کی بات ہی نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ شوہر کے سامنے چیختی ہے، شوہر کے سامنے بدتمیزی کر رہی ہے. ماں نے تو جو کہا، ہو سکتا ہے صریحاً اس کی ساس کی زیادتی ہو، وہ تو بعد کا معاملہ ہے نا. ابھی تو اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ عورت ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تنازع بن گیا شوہر اور بیوی کے بیچ میں لڑائی کا. اب کیا ہے کہ وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرے گا، سمجھائے گا اس کو کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے اس کو ایسے نہیں کرنا. لیکن اگر پھر بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے، پھر بھی جھگڑے کو طول دیتی ہے، بات کو سمجھتی نہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ میری ماں ہے، میں اس کے سامنے، ماں کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتا، یا میں ماں کو، وہ میری بات نہیں سمجھتی ہے، تم کمپرومائز کر لو. وہ سمجھا رہا ہے اس کو، وہ سمجھا رہا ہے اپنی بیوی کو، لیکن بیوی سمجھ ہی نہیں رہی. اور وہ یہ چاہتی ہے کہ شوہر اٹھے اور ماں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے، یا وہ اس کی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وٹ ایور. تو اب اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے. اچھا نہیں بات بنتی تو پھر کیا ہے، پھر اگر شوہر اور بیوی کے بیچ میں جھگڑا زیادہ ہو گیا ہے، بات بڑھ گئی ہے، تو پھر ایک حکم عورت کے گھر سے اور ایک حکم مرد کے گھر سے. اب یہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے نا کہ اس کی ساس کی زیادتی تھی، اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا، تو شی شوڈ بی سوری. اس کی ساس جو ہے اس کو جو ہے اپنی غلطی کا احساس کرنا چاہیے، وہ حکم پھر کریں گے. یہ شوہر بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر شوہر سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر وہ اس تک لے کے جائے گا. اور پھر کیا ہے اللہ کا حکم اس میں پھر کیا حکم ہے؟ الصلح خیر، صلح بہرحال بہتر ہے. آیت نمبر پیچھے پڑھا تھا نا آپ نے اس کو، آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے. تو اگر صلح کر لیتی ہے عورت، اور عورت کمپرومائز کر لیتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتی ہے اس معاملے کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے. یہ ہے کہ تنازع کا حل اللہ کی کتاب میں تلاش کریں. میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا، صرف یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ساس غلط بھی ہوئے تو جو مرضی وہ کرتی رہے، لیکن بات یہ کہ اس طرح آپ حل تلاش کرتے ہیں. طلاق تک معاملہ پہنچ گیا ہے، تنازع اتنا بڑھ گیا ہے. اب کیا ہے، کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے دی کہ ٹھیک ہے تمہاری نہیں آپس میں بن رہی، اب تم نے طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا، تو پھر کیا کرو؟ پھر کیا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ اگر تم نے کنتار بھر بھی دے رکھا ہے عورت کو، بیوی کو، تو تم کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ اس بات پہ تو ہم عورتیں بڑی پھر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں، اس پہ نہیں ہم کہتے کہ کیوں جی خیر ہے پھر دے اس کو واپس۔ کنتار بھر بھی دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے مرد، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ مانتا ہی نہیں، نہ مرد مانتے نہ عورتیں مانتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فی شَيْءٍ، شَيْءٍ نکرہ ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی تنازع بن گیا ہے، ڈومیسٹک ہے یا اکنامیکل ہے یا فائنینشیل ہے یا سوشل ہے، دو پڑوسیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جائیں، وہ کیا سمجھاتے ہیں ان معاملات میں، انہوں نے کیا حکم دیا اس میں؟ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، کسی نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا، کوئی چیز توڑ دی ہے، جھگڑا ہو گیا، اس کا مائنڈ فیملی میں اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں سچویشنز آتی رہتی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ ہی کی کتاب میں میری بہت پیاری بہنوں، اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ ہی کی کتاب میں حکم ہے وہ احسنو، اور احسان کرو، واتقو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وصبرو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی کتاب میں ہے نا، سلوشنز ہی ہے نا یہ سارے۔ کہیں آپ کو صبر سے کام لینا، کہیں آپ کو اپنا حق چھوڑنا پڑے، آپ کو احسان کرنا پڑے، وہ بھی کر لو، کہیں آپ اللہ کی تقوی کو اختیار کرتے ہوئے، اگر آپ کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود محض جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، کہ جنت کا گھر ہی تو ہم کمانے نکلے ہیں، خوار ہو رہے ہیں پیدائش سے لے کے موت تک۔ تو اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، ہم شوہر کی بات مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے اجر اللہ سے چاہیے، چلیے اس کو ایسے مینج کر لیں، چلیں بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اس طرح کر لیں۔ جنت میں گھر کی ضمانت اللہ کے رسول دے رہے ہیں، یہی تو آ گیا نا، اللہ و رسول، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ چلو چھوڑو جھگڑے کو، چھوڑ دو، نہیں تمہاری کسی بہت بڑی اس پہ تمہیں کوئی ڈومیسٹکلی لائک کوئی وائلنس نہیں ہے، کوئی فزیکل جو ہے ابیوز نہیں کر رہا، تمہیں کوئی مار پیٹ نہیں کر رہا، تمہارے حقوق جو جائز ہیں وہ تمہیں نہیں دے رہا، تمہاری عزت نفس کو اس نے مجروح کر کے رکھ دیا ہے، تمہاری کوششیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں، نہیں بن پا رہا کچھ، پھر تو ہے چلو ٹھیک ہے، تب بھی اللہ نے فیصلہ کیا کہ الگ ہو جاؤ، مت اس طرح کا ابیوسو ریلیشن رکھو، الگ ہو جاؤ۔ لیکن صلح اور صبر اور احسان اور تقوی، یہ ساری بھی احکامات اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تم یہ کرو گے، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ واقعی تم ایمان میں سچے ہو۔ اگر تمہارے آگے آپ پڑھیں گے کہ ان کے دل میں تنگی نہیں آتی مومن مردوں اور عورتوں کے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے اس معاملے میں۔ تو جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، آپ دیکھ لیجئے نا، ہم سب کی زندگیوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہماری خواہش نفس اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ تو عبد الطاغوت جو ہوتا ہے نا، جو اپنی خواہش کا بندہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ ماننا۔ ویسے ہم کہتے تو ہیں کہ آمنت باللہ والیوم الآخر، کہتے تو ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو وہ پھر ایسی ہی آتی ہے نا۔ اور ہم کون سے میدان جنگ میں کھڑے ہیں؟ اللہ ہم پہ رحم کرے، دور بھی نہیں ہے ایسے حالات، اللہ تعالیٰ بس عافیت ہی دیے رکھے ہمیں۔ ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہیں جو اس میں ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کر پاتے۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کسی کے بیچ میں، تو اس کا سلوشن قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت، اور جیسے ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ پھر صحابہ اکرام نے اس کا کس طرح سے
یا سلف صالحین میں کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا گیا، تو اسی سے پھر ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ایسے مسائل کو. ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، پھر نہیں آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں غور کیا ان لوگوں پر جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن پہ. وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. یہ منافقوں کے بارے میں ہے. دونوں طرح کے منافق جو بین رہتے تھے. ایک تو وہ منافق جو عقیدے کے منافق تھے نا، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کو گمان تو ہے یہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ان پر آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لیں. جو پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، تو کنارے کنارے رہ کے جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، یا وہ دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا کہاں جو ہے ہمارے فائدے کی بات ہے تو ہم وہی چیز لے لیں، وہی رسم اپنا لیں جو ہمیں فائدہ دے رہی ہے. جب ہمیں فائدہ دے رہی ہے تو ہم اس کو اپنا لیں، جب وہ ہمیں نقصان دے رہی ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں قرآن پر بھی اور جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تھی. کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے گمان کہا ہے؟ اس کو یقین، ان کا یقین کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ جب ان کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کوئی تنازع ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ طاغوت کی طرف لے کر جائیں، فیصلہ طاغوت سے کرائیں، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں، بلکہ کس سے کرائیں؟ غیر اللہ کا فیصلہ لیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ طاغوت کا کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت کے حصے مقرر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اور اس طرح پیچھے آپ سارا پڑھ کے. اب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں وراثت کی تقسیم کا یہ قانون نہیں. مثلا اگر کسی شخص کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، تو اس کو 1/3 مال مل جائے گا اس کے پوری جائیداد میں سے، سوری 2/3 وہ اس کو ملے گا، باقی کا باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا. لیکن آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، ساری کی ساری جائیداد صرف اس ایک بیٹی کو ملے گی. تو اب بجائے اس کے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی طرف لے کے جائے معاملہ، اپنا حصہ وصول کر کے باقی جو حصے بنتے ہیں، باقی جو ورثہ کے ہیں وہ ان کو دے، وہ کہاں جائے گی؟ وہ اس ملک کی عدالت میں جا کے فیصلہ لے لے گی. یہ ہے طاغوت کی طرف معاملہ لے کے جانا. اور یہ چیز کہ ہمیں ایک چیز اللہ کی کتاب میں مل رہی ہے، اللہ کے رسول کی سنت میں اس کا فیصلہ مل رہا ہے، پھر ہم کسی اور سے فیصلہ کروانا چاہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے ایمان کی خرابی کی طرف نشاندہی ہے. کیونکہ یہاں کی طرف ہمیں کہ الی الذین یزعمون انہم آمنوا، ان کا گمان ہے صرف کہ وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر. یہ صرف ان کا گمان ہے، خیال ہے. کیونکہ جب بات آئی ثبوت دینے کی ایمان کی تو اس وقت انہوں نے وہ ناکام ہو گئے اس میں. اس کا مطلب یہ صرف ان کے منہ کی بات تھی ایمان لانا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کس طرح عملی طور پر ثبوت دینا پڑتا ہے ہمیں کہ واقعی ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں کہ عملی طور پر ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون پر راضی رہنا. یعنی آپ دیکھیں گے جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، جب کبھی کسی اختلاف کو سمیٹنا ہو، جب کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہو، تو بجائے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے کے اس کو کسی اور قانون کی طرف لے جاتے.
آپ کو پاکستان کے اندر برٹش لا ہے لیکن ایک شریعت کورٹ بھی ہے. جو قوانین اللہ اور اس کے رسول نے دیے اس کو چھوڑ کر برٹش لا کے اندر فیصلہ کروانا ان سے وہاں، کیونکہ وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ وراثت کی تقسیم کے حساب سے. اصل میں یہ آیت جو ہے وہ دو لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا. ایک یہودی تھا اور دوسرا جو تھا وہ انصاری تھا. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا، مطلب وہ انصاری مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، سچا مسلمان نہیں تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ انصاری تھا، مسلمان تھا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہودی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے. تو یہ انصاری کو پتا تھا کہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہونا، تو اس نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے. کعب بن اشرف کون تھا؟ یہودیوں کا سردار تھا. تو اس انصاری نے یہ چاہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے. تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن درپردہ جو ہے وہ جاہلیت کے احکام کی طرف جھکنا چاہتے ہیں. اور بہت اور بھی مطلب اس کے بارے میں اقوال ہیں. ایک اور واقعہ آگے بھی انشاءاللہ آتی ہیں آیات تو ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کو فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے علاوہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کروائی کہ کہیں اور سے ہو جائے. بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تم کہتے نہیں ہم تو بس اسی کے پیچھے چلیں گے، وہی باتیں مانیں گے جو ہمارے لیے ہمارے باپ دادا جس پر چلتے تھے. اور اب آپ دیکھو کہ آپ اس میں پھر وہی ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ وہ چاہے رسمیں ہوں چاہے دیگر کوئی معاملات ہوں، ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بیچ کی راہ نکل آئے کہ ہمارا جو ایک خاندانی معیار ہے یا ہمارے جو خاندان کی رسم ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو جائے، کوئی فتویٰ ہمیں مل جائے کہیں سے کہ ہم درست کر رہے. ہمیں مطلب کہیں سے کوئی اس کو اسلامائز کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ جو صریحاً نظر آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اس سے اپنی اس مسئلے کو یا اس بات کو یا اس رسم کو اس کے اوپر اس کرائٹیریا پر جج کرنے کی بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس بیچ کی کوئی راہ نکلے. اور پھر وہ طاغوت تو پھر آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی نا طاغوت کی، تو کہ وہ تو پھر ہر چیز ہی آ جاتی نا جو اللہ اور اس کے رسول کے پیرالل آ کے کھڑی ہو گئی اور اللہ سے اوپر جانے کی جس نے کوشش کی، چاہے وہ پھر خواہش نفس ہو، چاہے وہ رسم و رواج ہو، چاہے وہ ملک کا قانون ہو، اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہا ہے تو وہ سب کچھ طاغوت ہو جائے گا، چاہے وہ حکمران ہے چاہے وہ کچھ اور ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں ایسے لوگ؟ یہ قرآن اور سنت سے فیصلہ نہیں چاہتے بلکہ یہ طاغوت کا فیصلہ چاہتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ کہا گیا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ کہ وہ اس کا کفر کرے، اس کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور چاہتا ہے یہ شیطان أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ وہ گمراہ کر دے، انہیں گمراہ کرنا دور کا. شیطان انہیں دور تک بہکانا چاہتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان جب بھٹکاتا ہے نا انسان کو، تو جیسے پہلے بھی ہم نے مثال پڑھی تھی نا کہ صراط مستقیم ایک سیدھا رستہ ہے. جب انسان ذرا سا ٹلٹ کرتا ہے، جھگڑا ہو گیا، فیصلہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کیا، ہم نے طاغوت کے مطابق کیا، وہ ذرا سا اس ایک معاملے میں، باقی نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج عمرے بھی کریں، سارا کچھ کریں، اس ایک پرٹیکولر معاملے میں ذرا سا ٹلٹ کر لیا، اس سیدھے رستے سے ہٹ گئے، طاغوت کی طرف چلے گئے. اب ہو گیا کیا؟ اب شیطان کو مارجن مل جائے گا، اب اس کو ایک جگہ مل گئی ہے اور وہ کیا کرے گا؟ پھر چھوڑے گا نہیں، اس کو ایک آس لگ جائے گی نا کہ یہ تو میرے کام کا بندہ ہے. اب وہ کیا کرے گا کہ دور کی گمراہی میں لے جائے گا. وہ آہستہ آہستہ ہم نے وہ پیٹرن وہ 2 لائنیں ڈرا بھی کی تھی بورڈ پہ، دیکھی تھی کہ پھر آہستہ 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 انسان سیدھے رستے سے بہت دور چلا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف.
رأیت المنافقین، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یسدون عنک صدودا، وہ رکتے ہیں آپ سے رک جانا. یہ جب فعل کے بعد اسم آتا ہے نا، مصدر لایا جاتا ہے، تو یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے. یسدون جو ہے صاد دال دال اس کا روٹ ہے، اور صدودا کا بھی روٹ کیا ہے؟ صاد دال دال. تو یہ بیسکلی مصدر جو لایا گیا ہے، تو یہ ان کی ریجڈنس کو شو کرنے کے لیے کہ کس طرح وہ رکتے، جانا ہی نہیں چاہتے اس طرف. اب مطلب لوگوں کے اندر یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ ایک سچی بات ہے، ایک حقیقت پر مبنی بات ہے، قرآن اور سنت سے ثابت شدہ معاملہ ہے، لیکن وہ اس طرف جائیں گے نہیں. وہ آپ کو ہی سیڈ اینڈ شی سیڈ، اور فلانے کا یہ کال ہے اور فلاں کا یہ کال ہے اور فلاں نے یہ کہا، وہ اتنا اس کے اندر وہ کریں گے، اتنی بحث کریں گے، حالانکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ دیکھیں یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن وہ اس طرف نہیں آئیں گے. یسدون عنک صدود، روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور ایسا کہ رک جانا، اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں اپنے اس میں عمل میں، کہ وہ نہیں جانا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور پھر کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہمارا تو ارادہ صرف احسان کرنے کا تھا اور موافقت کرنے کا تھا. یعنی جب ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑے بھاگے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عذر معذرت پیش کرنے لگتے ہیں، اور قسمیں کھا کھا کر اپنی نیکی کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس لیے جو ہے آپ کے علاوہ دوسروں کے پاس ان مقدمات کو لے جا رہے تھے، ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ تھوڑا سا دوسروں کا بھی دل رکھا جائے، کچھ آپس میں میل جول بڑھ جائے، کچھ نبھا ہو جائے، ورنہ ہمارے دل میں تو ان کی اچھائی کا کوئی وہ نہیں تھا. جیسے اس نے کہا نا انصاری نے کہ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، تو یہ بات وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے نا، کہ پھر جب نقصان اٹھاتے ہیں تو پھر آ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اس وجہ سے یہ کیا تھا، ہمارا تو کہ جی ذرا یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ذرا پیچ اپ ہو جائے، ذرا اچھے وہ بن جائیں، تھوڑی سی ہم ان کو اہمیت دیں گے تو وہ ذرا ہمارا میل جول بڑھے گا، تو ذرا اتفاق آپس میں بڑھ جائے گا، معاشرے کے اندر امن سلامتی ہو جائے گی. ہم تو صرف یہ چاہا تھا، حالانکہ یہ بات ہوتی نہیں ہے. کیوں جاتے ہیں لوگ غیر اللہ کی طرف؟ محض اپنی ضرورت کے تحت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آ جائیں گے آپ کے پاس. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو یہ دلوں کی بیماری ہے، جو یہ مرض تھا ان کا منافقت کا، اس کے پول کھولے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر. یہاں پر بھی ان کا یہ طرز عمل کہ جب ان کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے ان کی طرف معاملہ لے کے جاتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا ہے، یعنی ان کے دلوں کے کیا معاملات ہیں، ان کے دلوں میں جو منافقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. گویا منافقت کی جہاں ہم نے دیگر نشانیاں پڑھی ہیں، وہاں پہ پھر یہ بھی ایک منافقت میں آ جاتی ہے بات، عملی منافقت میں بھی، کہ جب ہمارے سامنے سلوشن ہوتا ہے قرآن میں اور سنت میں اور پھر بھی ہم وہ نہیں لیتے، پھر بھی ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں فتویٰ لینے. جیسے سود کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صریح احکامات ہیں، واضح صاف، صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ سود جو ہے وہ کسی طرح سے بھی حلال نہیں ہے. تو اب کوئی بیوہ ہے اور وہ فتویٰ لے رہی ہے کہ جی بیوہ کے لیے سود جائز ہے، اور دینے والے فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ کیا ہے پھر؟
یہ پھر ایمان کی کمزوری ہی ہے نا، کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ کی اور اس کے رسول کے جو ہے واضح احکامات موجود ہیں، پھر بھی ہم غیر اللہ سے یا اللہ نے جو طریقہ بتایا، جو اصول بتایا، اس سے ہٹ کے طاغوت کی طرف جاتے ہیں، کسی اور سے فتویٰ لیتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے دل کے جسے کہتے ہیں نا ایمان کی کمزوری یا منافقت کی طرف جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک وہ انڈیکیشن ہے اس کی. فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، پھر آپ ان سے اعراض کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ کہہ دیجئے انہیں ان کے دلوں میں بات پہنچنے والی پر اثر. ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے اعراض سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، بلکہ کیا ہے کہ بحث نہ کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے جہاں سے فیصلہ کرانا تھا کرا لیا. وَعِظْهُمْ، ان کو نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، انہیں بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہ نصیحت بھی کیسی، ایسی جو اثر کرنے والی ہے. اثر کرنے والی نصیحت کیسی ہوتی ہے؟ ہاں جی، پیچھے ہم یہ موضوع بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ کس طرح نصیحت کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے؟ میم میم نرم بات الفاظ کے ساتھ استعمال کی گئی ہو. اور ایک ایک کر کے بتائیے ذرا. جی آسیہ پہلے آپ بتائیں، پھر دوسری بہن. نہیں، جو بھی بات کی گئی ہو وہ دلیل کے ساتھ، پکی دلیل ہو، ایسی دلیل جو قرآن مجید سے لی گئی ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں لی گئی دلیل ہو. ہی تو نہیں مان رہے تھے وہ، یہ تو ان کے سامنے تھی نا باتیں، قرآن ان کو سنایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں مان رہے. یہاں قولم بلیغا، دل پر اثر کرنے والی بات کی حکمت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیوں ہوگی. ٹھیک ہے، آج کے دور میں ہم ظاہر ہے قرآن و سنت سے دلیل دیں گے، لیکن بہت سارے لوگ بات ہم یہی پڑھے نا پیچھے بھی کہ دلائل کوئی نہیں مان رہے نا، دلائل نہیں میم مان. اس کے صحیح اور غلط پہ پرکھیں، پھر جو موجودہ حالات ہیں ان کے لحاظ سے اس کو پرکھ کے دیکھیں، اس کے نقصانات بتائے جائیں. تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو پھر اس بات کی، قرآن میں کوئی ایسی بات تو اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا نا جو انسان کے کو نقصان دیتی ہو، اس کے فائدے کی بات ہوتی ہے. تو اس چیز کو پازیٹیو انداز میں دیکھا جائے کہ بھی اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہے، تو کیا اس کے نقصانات اس کے فائدے سے جہاں زیادہ ہوں وہ والی بات کی جائے. میم ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اور مطلب ہمدرد بن کے ان کو بات کہی جائے کہ یہ ہماری. ان کو یہ ریئلائز کرائیں پہلے کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہمارا آپ کا کوئی آپس کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. نہیں کر سکتے ہاں کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ ہم سے گفتگو کریں گے تو وہ قریب آنے کے بجائے دور بھاگیں گے. دور ہم بھاگ ٹھیک ہیں آپ کا. ہاں، پہلے ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنا، جب دوسرے کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، حسن سلوک کے بغیر، حسن اخلاق کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو پہلے ہمیں ایک پازیٹیو بانڈنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اب آپ کے گھر کے اپنے بچے ہیں، کیا انہیں نہیں پتا قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے؟ کیا آپ نے ان کو نہیں سکھایا؟ اب کیا ہے کہ انہیں پتا بھی ہے بینگ اے مسلم، اور پھر آپ ایک اچھی ماں ہونے کے ناطے آپ نے تلقین بھی کرتی ہیں، آپ نے سمجھاتی بھی ہیں، پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہیں، جو بھی آپ کے اختیارات ہیں اس میں رہ کر آپ ان کو تلقین بھی کرتی، سب کچھ کرتی ہیں نا. پھر بھی وہ نہیں مان رہے، پھر بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں آپ سے، پھر بھی وہ اس میں سستی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نماز اللہ کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح کر نہیں رہے اس پہ عمل جس طرح ہونا چاہیے. تو جب بچے کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ماں میری خیر خواہ ہے، ماں میرے مقابل نہیں ہے، ماں میرا کسی اور سے مقابلہ نہیں کر رہی. ہمارا سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے نا جب ہم کمپیریزن کرتے بچوں کا، تو وہ بچے بجائے اس کے کہ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے جو بتا رہی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں دوسروں کو بہتر سمجھتی ہیں ہم سے. تو قولن بلیغا پہ ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ ہو جائے گا، لیکن جو کامن چیز ہر جگہ پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک پازیٹیو بانڈنگ ضرور آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اور حسن کردار کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. جب وہ پازیٹیو بانڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی
پھر آپ جو بات کریں گے تو لوگ ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیپ صرف آپ کی مروت میں، آپ کی خاطر ہی وہ اس بھلے کام کو کر گزریں گے. پھر جب وہ اس کو اچھائی کو یا اس برائی کو چھوڑ دیں گے یا اس اچھائی کو اختیار کر لیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ریالٹی کی طرف جائیں گے، وہ اس کو اس کے ثمرات پائیں گے برائی چھوڑنے کے اور اچھائی کو اختیار کرنے کے. اور پھر آپ ظاہر ساتھ ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ پھر بہت اچھے اس کے نتائج نکلیں گے. لیکن اگر ہم حسن اخلاق کو پیچھے چھوڑ دیتے اور صرف نصیحت کرتے اور اس کے اندر پھر ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، منفی جملے استعمال کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لے کر آتے، تو پھر وہ بات جو ہوتی ہے نا، وہ بات تو ہوتی ہے، قولن تو ہوتی ہے لیکن بلیغہ نہیں ہوتی، وہ اندر دل تک اترتی نہیں. بات وہ جو دل پر اثر کرے. ٹھیک ہے جی نورین، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل تو یہ میڈیا میں اور یہ سارا کچھ ایسے بچے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو ان کی باہر جو ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، یعنی ہم ان کو ذرا سے بھی سخت بات تو کہہ ہی نہیں سکتے. یہ میں نے تو اندازہ لگایا ہے، جتنی نرمی سے ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا مطلب پہلے ان کو تھوڑا برا لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہمارے رویے کو دیکھ کے، ہماری اپنائیت اور پیار دیکھ کے کہ یہ ہمدرد ہے ہماری، تو میم تب جا کے وہ تھوڑا سا لیول ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سیدھی بات کہہ سکیں. مطلب ایسا ہم چھوٹے نہیں ہے، بچوں کو آج کل تھوڑا سا خاص طور پہ بچوں کے براٹ اپ میں تھوڑی سی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. بڑی حکمت کے ساتھ ان میں چلنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ حکمت عطا کرے. جزاک اللہ خیر. اب یہ جو رویہ ہے یہ کس کا رویہ ہے؟ یہ منافقین کے رویے ہم نے پیچھے پڑے نا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں تو وہ اس طرف نہیں آتے. دوسری طرف مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کیسا ہوتا ہے؟ جیسے سورہ نور میں آتا ہے آیت نمبر 51 میں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بے شک تھا قول یا بات مومنوں کی جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کرے. ان یقولوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں وہ مومن؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. مومن ایسا ہوتا ہے. مومن کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ نہیں کہتا کہ اچھا کیوں، کیسے، اور یہ تو آج کل کے دور میں ایسے نہیں ہوتا، اور وہ فلاں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے اس پہ، اور فلاں مفتی کا جی ہمارے پاس فتویٰ موجود ہے، اور فلاں جگہ پر تو یہ رواج ہے، اور وہ اس مسجد میں تو یہ بات کی گئی. نہیں، وہ کیا کرتے؟ سمعنا واطعنا. جب اللہ کی بات سامنے آ گئی، اللہ کے رسول کی سنت سامنے آ گئی، تو بس جو اللہ کا حکم بس ہم اسی کو مانیں گے. تو یہ گویا ہماری زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، جب فیصلہ لینے والی سچویشنز آتی ہیں، جب اختلاف والی سچویشن آتی ہے، یہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم کس سائڈ پہ جاتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں یا ہم طاغوت کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ عام حالات میں تو ہم سب بڑے ادیبے ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم بڑے اللہ کے فرمان بردار بھی ہوتے ہیں، بڑی عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا اونچ نیچ آتی ہے، ذرا ہماری خواہش نفس کے خلاف بات ہوتی ہے، ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، ہمارے حق پر کوئی بات ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے. ویسے تو ہم سب جو ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے اچھے، جیسے پیچھے سورہ آل عمران میں بھی غزوہ احد کے تناظر میں بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ سب بڑی تمنا تھی، بدر میں نہیں شہید ہوئے تو اب شہید ہوں گے جی احد کے میدان میں، لیکن جب موت سامنے آ گئی تو کیا صورتحال ہوئی؟ ڈر کے بھاگے اس سے بچنے کے لیے، پھر مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، پیچھے سے بلاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چند لوگوں کی جماعت رہ گئی تھی صرف ان کے پاس، تو پتہ چل گیا نا، وہ چھلنی میں سے جو ہے وہ چھن گئے کہ کون کس کا ایمان کا لیول کیا اور کس کا کیا ہے، پتہ لگ گیا. تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے غصے کا لیول ہے کہ وہ اوپر جاتا ہے ایک دم سے،
لیکن ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ مومن کون ہوتا ہے؟ کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، عافین علی الناس، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے. اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہی ہماری آزمائش ہوتی. اللہ رحم کرے. ہمارے سے پچھلوں پر تو بڑی کڑی آزمائشیں ہیں، ابھی بھی بہت کڑی آزمائشیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر آئی ہوئی ہیں. لیکن یہی تو لمحہ ہے کہ اب ہم منہ سے کیا کہتے ہیں، اب ہمارا عمل کیسا ہے، اب ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں، اب ہم کس کی سائڈ پر جاتے ہیں، اب ہم کس کا سہارا لیتے ہیں. ہم اللہ پر ایمان لا کر طاغوت کا کفر کر کے عروۃ الوثقی پکڑتے ہیں، یا ہم ان ظاہری حالات سے پریشان ہو کر اللہ کو چھوڑ کر طاغوت میں جو ہے وہ سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو آزمائش ہوتی ہے ہماری زندگی کی. مومن کون ہوتا ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا. بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام دیں کہ ان کی بات ماننا ہمیں مشکل نہ لگے. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو اللہ کی محبت، اللہ کا مقام ہماری زندگیوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ جب پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کا مقام ہے. وہ جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر کتنی بڑی سلطنت تھی جس کے وہ حکمران تھے. جب انہیں کہا جاتا تھا عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو وہی عمر اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے. کہتے عمر اللہ سے ڈرتا. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں اللہ کا مقام، اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری، اللہ جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا رازق ہے، وہ جو ہم سب کا رب ہے، وہ جو ہمیں سروائیو کروائے ہوئے ہے، وہ جس کے حکم سے ہم زندہ ہیں، اللہ، اس کا مقام ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ جب میں غصے میں ہوتی ہوں، جب میں خوشی میں ہوتی ہوں، جب میں جذبات میں ہوتی ہوں، میری ان کنڈیشنز میں اللہ کا مقام کیا ہے؟ جب یہ چیز ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ میری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا مقام ہے، ان کی محبت، ان کے جو احکامات ہیں، میں ان کو کیا مقام دیتی ہوں، تو پھر ہمارے لیے اگر وہ سب سے اوپر والے درجے پہ ہے نا، تو پھر کسی بھی درجے پر ہم ان کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ فوراً مومن کی یہ نشانی ہے نا کہ وہ جب بھی اس کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، فوراً اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے. فوراً وہ دیکھتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے. اللہ ہم پہ رحم کرے. ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو اصل میں وہ مقام ہی نہیں دیا ہوا جو وہ حق رکھتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدری ہے. انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. ہم نے مانا ہی نہیں اس طرح سے نا اللہ. ہمیں اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی ہم پہ ظلم نہیں کریں گے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ہم نے پہچانا ہی نہیں نا اپنے رب کو اصل میں. مسئلہ یہ، اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. اب دیکھیں اللہ کی پہچان ہے نا یہ کلاس جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں اس قرآن کے ذریعے آپ اللہ ہی کو تو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں اس کلاس کی کیا اہمیت ہے. ہمارے بچوں کو سردیوں کی چھٹیاں ہیں، ہم کلاس سے باہر. ہمارے گھر مہمان آ گئے، ہم کلاس سے باہر. ہمیں کہیں جانا پڑ گیا، ہم کلاس سے باہر.
ایسے ہی اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اصل میں ہمارا جو جو آپ سمجھ لیں کہ ذوق ہے، ہمارا جو ٹیسٹ ہے، وہ ہو جائے جو اللہ کی رضا کا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، پھر یہ مشکل نہیں لگتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پھر مشکل نہیں لگتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگ جو ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں جو رسولوں نے بتاتے ہیں. یعنی رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائیں. یہ ہے ان کی بعثت کا مقصد. نہ کہ یہ کہ صرف ان کے گیت گاتے رہیں، نہ کہ یہ کہ ان کی بات کا دل کیا تو مان لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا. اس لیے نہیں بھیجا گیا رسولوں کو. جیسے حضرت نوح سورہ نوح میں آتا ہے نا کہ حضرت نوح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ. میں تمہاری طرف نذیر اور مبین بنا کے بھیجا گیا ہوں. کیا بتا رہا ہوں میں تمہیں؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو. تمہیں میں کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. یعنی کیونکہ رسول کی اطاعت میں بیسیکلی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے نا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ دل کیا تو بات مان لی، دل کیا تو طاغوت کی طرف چلے گئے، دل کیا تو سنت پر عمل کر لیا، ایک سنت پر عمل کر لیا اور باقی اپنی رسم و رواج پر کر لیا. یہ نہیں ہے اطاعت. اطاعت کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا اس کو لے کے چلو. یہ ہے اصل میں سنت پر عمل کرنا. داڑھی رکھ لیا، برقع پہن لیا، گلوز بھی پہن لیے، جرابیں بھی چڑھا لیے، سارا کچھ کر لیا، منہ کھولتے تو گالم گلوچ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت تو نہیں ہے نا رسول کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تو نہیں تھا بات کرنے کا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، جاؤکا وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے رسول، لوجدو البتہ وہ پاتے ہیں اللہ کو تواب الرحیمہ بہت توبہ کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یہ مومن کا اسوہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں کے اوپر، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریکویسٹ کرتے کہ ان کے لیے استغفار کی جائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو پاتے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. دوسری طرف جو منافق ہے ان کا طریقہ کیا تھا؟ يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ روکتے ہیں خود کو بھی، خوب روک کے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. جبکہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ جب اس سے ظلم ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استغفار کرتا ہوا. یہ بھی آتے تھے جب ان پر مصیبت آتی تھی، یہ منافق بھی آتے تھے، لیکن کیا کرنے؟ اپنی اس غلط عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی ہم تو اصل میں اصلاح کر رہے تھے، اب یہ گڑبڑ ہو گئی. مومن ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا تھا، میں نے غلطی کی،
اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ کو قبول بھی کرتے. اور یہاں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے لیے رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خود بھی وہ اللہ سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، رسول بھی ان کے لیے کر رہے ہیں. تو دوسروں کے لیے دعا کریں، آپ بھی دعائیں کیا کریں، اپنے لیے بھی کریں، وہ خود بھی اپنے لیے کریں، اور آپ بھی دوسروں کو دعا میں یاد رکھیں. ایک روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے کسی کو نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، کسی پڑوسی کے لیے، کسی انجان بندے کے لیے، کسی کے لیے بھی. جیسے آپ راستے سے گزرتے ہیں تو ایمبولینس گزرتی ہے پاس سے، تو آپ کے دل سے کیا نکلتی ہے؟ دعا نکلتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر، اللہ اس بندے کو جو کوئی بھی ہے اس کے اندر اس کو شفا دے. اب اس کو تو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے. وہ تو لمحے بھر کے لیے سائرن سنائی دیا، وہ گزر گئی ایمبولینس، بس وہ نہ اس کے کون تھا کیا تھا، لیکن آپ نے اس کے لیے دعا کی. اب آپ نے اس کے لیے دعا کی تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کو عافیت میں رکھ، اللہ اس کو آسانیاں دے. آپ کی کوئی بیماری ہے تو پھر دعا کریں گے اللہ اس کو شفا دے. اتنا آسان ہے نا. تو اسی طرح آپ ہر ایک کے لیے دعائیں کریں. دعا عبادت ہے، آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ، آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی آپ کو کہتا ہے دعا کے لیے تو بھی بہت اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے. فلا، پس نہیں، وربکا، اور قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموکا، وہ منصف بنائے آپ کو، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان، ثم لا یجدو، پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیتا، اس سے جو فیصلہ کریں آپ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا. So this is the criteria of ایمان. پیچھے میں یہ ایکسپلین کر چکی ہوں، اس لیے میں نے اس آیت کو یہاں پڑھ دیا ہے، کل تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے. آپ دیکھیے کہ ایمان کا یہ تقاضا، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، اور آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن ہو نہیں سکتے، یہ ان کا ایمان ہے ہی نہیں، اس طرح یہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے ڈسپیوٹس کے، اپنے اختلافات کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کرواتے. اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس کے بیچ اس پر ان کے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو. ایک تو یہ نا کہ مارے بندے کرا لیا، اس کے بعد من کرتے رہے اس کے اوپر، نہیں، اس میں کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، خوشی سے اس کو تسلیم کر. نہیں مجھے سمجھ آ رہی، مجھے نہیں پتا چل رہا، میرا اس میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے میرے حق میں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. پیچھے ہم اس کو سارا آج کا موضوع یہی رہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے، جب اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو سولو کرنا چاہیے، تو اس کے بعد پھر اس میں دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے. کیونکہ مسلم جو ہے نا، یسلم میں سین لام میم، سلم یسلم، تسلیم میں جو مسلم ہے بیسیکلی وہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے. تو وہ جو جدھر اس کا جو اس کو چلانے والا ہے، اس کو جدھر لے کر جاتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو مسلم کا مطلب ہی کیا ہے کہ جدھر آپ کو اللہ موڑے، جدھر آپ کو اللہ کے رسول گائیڈ کریں، آپ اس طرف سٹریٹ چلتے چلے جائیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے اوپر فوقیت نہ دیں. یہی ہمارے ایمان کا جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے ہر معاملے میں. ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا کرے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب الی عمل
یقربنی الی حبک، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی محبت عطا کر دے، ان اعمال ان افعال کو کرنے کی محبت چاہت عطا کر دے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کر دے، جیسے اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔